صدق صاحب سے بھی تقریر کرنے معزز خواتین و حضرات، وزارت امور کشمیر اور گلگت بلتستان کی جانب سے وزارت خارجہ کی بھی ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہم ایک مہذب قوم ہیں، ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ہم دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، چاہے کشمیر سیل ہو، کشمیر ڈیسک ہو، وزارت خارجہ کی کاوشیں اور کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اور اب میں ان اشعار کے ساتھ آج کی اس تقریب کے مہمان خاص وفاقی وزیر توانائی جناب مصدق ملک کو دعوت خطاب دوں گا کہ رہنماؤں کے پیش رو ہیں ہم، شمع انسانیت کی لو ہیں ہم، اے اندھیرو ادب سے پیش آؤ، آنے والی سحر کی زو ہیں ہم۔ وفاقی وزیر توانائی جناب مصدق ملک۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جب ہم بچپن میں قرآن شریف پڑھتے تھے تو جنت کا ایک نقشہ کھینچا جاتا تھا، اور جب میں پہلی دفعہ کشمیر گیا، آزاد کشمیر، تو مجھے ایسا لگا کہ جنت کا جو نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے، اگر زمین پہ ایسی کوئی جنت ہوتی تو کشمیر ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور اگر آپ وہاں پر کھڑے ہوں اور آپ ارد گرد دیکھیں تو آپ کو کیا دکھتا ہے؟ آپ کو ایسا حسن دکھتا ہے جو پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں، پورے لیٹن امریکہ میں، افریقہ میں کسی جگہ پہ آپ کو ایسا حسن نہیں دکھتا۔ اور اگر ان بچوں کو موقع ملے کبھی جانے کا سوئٹزرلینڈ، جس کا اتنے قصیدے پورا یورپ اور امریکہ پڑھتا ہے، تو وہ ایک پہاڑ ہے، پورا سوئٹزرلینڈ ایک پہاڑ ہے کشمیر کے سامنے۔ ارے بھائی، کشمیر کی تو ہر وادی، کشمیر کا تو ہر درخت، ہر جنگل، کشمیر کا تو ہر پہاڑ جنت کا آئینہ ہے دنیا پہ۔ اور یہ جنت حقیقی طور پر بنائی جا سکتی تھی۔ ایک خاکہ یہ بھی تھا کہ آج 70 سال بعد وہاں سے غربت مٹ گئی ہوتی، وہاں پہ دنیا کے، پاکستان کے بہترین سکول ہوتے، جہاں پہ کشمیری بچے پڑھ رہے ہوتے، وہاں باہر سے آئے ہوئے بھی تمام بچے پڑھ رہے ہوتے، وہاں پہ بہترین صحت ہوتی، اور کیا وہاں کی معیشت ہوتی۔ ہر پہاڑ جو ہے وہ ہیرے اگلتا ہے، جواہرات ہیں وہاں، جنگل ہیں وہاں، سب سے بڑا دنیا کا وہ سینٹر بن سکتا ہے ٹورزم کے لیے۔ تو یہ تو ایک خاکہ تھا جو حقیقت میں جو ہمیں جنت دکھتی ہے اس کو جنت بنانے کا طریقہ کار تھا۔ لیکن ہمارے ہمسایہ ملک نے اس جنت کو جہنم بنا دیا، یعنی وہ حق جو اپنے بچوں کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں، حق خود ارادیت، جمہوریت کا حق، زندہ رہنے کا حق، وہ ایک اپارتھائڈ،
ایک اپارتھائڈ طریقہ کار کے ذریعے وہ حق اپنے بچوں کو تو انہوں نے دیا مگر ہمارے بچوں سے چھین لیا. اور اس جنت کو جو پورے علاقے کے لیے جنت بن سکتی تھی، اور اس وجہ کو جس کی وجہ سے پورا ریجن بربریت کی نظر ہو گیا، پورا خطہ تباہی کی طرف جانا شروع ہو گیا، اس بربریت کو، اس ظلم کو اور اس ظلم کی رجیم کو، انجسٹس کو کشمیر میں 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس ہمارے ہمسایہ ملک نے، بھارت نے بربریت کے ذریعے آدھی جنت کو جہنم بنا دیا ہے. ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تمام دوست، ہماری سینٹ، ہمارے وزراء، آج ہم سب یک جہت. اور وہ جہت کیا ہے؟ وہ جہت ہے آزادی کی، وہ جہت ہے انسانی حقوق کی. اور انسانی حقوق کیا ہے؟ جب آپ ان بچوں کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں، تو کیا آپ کو اپنے بچے نظر آتے ہیں؟ وہ شہید، وہ کالج سکولوں کے بچے جنہیں گولیاں مار کے چھلنی کیا جاتا ہے، جب ان کی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں، جب آخری مرتبہ ان کے چہروں سے کفن اٹھایا جاتا ہے، تو کیا آپ کو اپنے بچے نظر آتے ہیں؟ ہمیں تو آتے ہیں. وہ تمام بچیاں جن کے دوپٹے سر عام کھینچے چلے جاتے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ظلم کرنے والے ملک میں اس کے شہری جب صبح اپنی بچیوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتے ہیں، تو کیا ان کو بھی اپنی بچیوں میں کشمیری بچیاں نظر آتی ہیں؟ یہ ہے وہ ظلم جس کے خلاف آج ہم کھڑے ہیں. آزادی وہ جہت ہے ذرا راستہ چھوڑ دیجیے، راستہ چھوڑ کے ہوا دیجیے. نہیں آرام سے، کوئی بیٹھیے آپ آرام سے. جی پلیز مجھ سے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آزادی وہ جہت ہے جس کے لیے آج ہم سب اکٹھے ہیں. انسانی حقوق وہ جہت ہیں جن کے لیے آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں. اور انہی انسانی حقوق کے لیے، اسی ظلم کے خلاف آج آپ سب اور ہم سب اس دارالخلافہ میں کھڑے ہیں، اور وزیر اعظم سرحد پہ کھڑے ہیں. اور جو پیغام میں آپ کو یکجہتی کا دے رہا ہوں، وہی پیغام وزیر اعظم اور ہمارے کشمیر کے امور کے وزیر آج سرحد پہ کھڑے ہو کر ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں جن کی لاشوں میں، جن پہ ہوتے ہوئے ظلم میں، ہر بچے پہ ہمارے ظلم ہے، جن کے چہروں پہ ہمیں اپنے بچوں کے چہرے نظر آتے ہیں، آج اس سرحد پہ کھڑے ہو کر وزیر اعظم بھی وہی کہہ رہے ہیں جو آپ سب کہہ رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اور وہ آزادی انسانی حقوق کی علمبرداری ہے. وہ گھنونے جرائم جو بھارت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو شائننگ انڈیا کہتا ہے، وہ ذرا چہرے کا رخ تو تھوڑا سا پلٹائے تو اس کو وہ تمام کالک نظر آئے گی جو اس کے چہرے کے دوسرے رخ بیٹھی ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آج بھی انسانی حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آج بھی اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جب تک پاکستان رہے گا, اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا, تب تک پاکستان کا مطلب کیا اور کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, تو اس آزادی کی جنگ تک ہم یکجہت رہیں گے, اور آپ سب کے ساتھ مل کے انشاءاللہ انسانی حقوق کے لیے اور اس یکجہتی کے لیے اپنی کوششیں جو ہیں ان میں کبھی کمی نہیں لائیں گے.